نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ناظرین کرام، آئیے دروس اللغۃ العربیہ کا آج الدرس الثامن والثلاثون یعنی 38واں لیسن شروع کرنے جا رہا ہوں. لیسن نمبر 38. مستثنا جیسے کہ ایکسیپشن. ایگزامپل کے طور پر انگلش میں جیسے آتا ہے آل اسٹوڈنٹس کیم ایکسیپٹ زید. ای سے ایکسیپٹ، سبھی اسٹوڈنٹ آئے سوائے زید کے. تو زید جو نہیں آئے اسے مستثنا کہا جاتا ہے، اور ایکسیپٹ جو لفظ ہے جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں آیا وہ استثناء کہا جاتا ہے. جیسے عربی میں جاء القوم الا زیدن، قوم آئی سوائے زید کے، تو قوم مستثنا منہ، الا استثناء، اور زیدن مستثنا. اس کی مثال لیسن میں سبق میں دیے گئے جو الفاظ ہیں، جو سنٹینس ہیں، اس میں آپ کو وضاحت کی جائے گی، اور مزید اس گرامر کی جو تفصیلات ہیں آپ کو اس سبق کے آخر میں بورڈ میں بتایا جائے گا، اسے بھی آپ ملاحظہ کریں. تو آئیے ووکیبلری معنی کے الفاظ کے معنی شروع کرتے ہیں. محلات تجاریہ، تجارتی مراکز یا تجارتی شو روم یا بزنس پیلیس بول سکتے ہیں. مصرف بینک. ماکینۃ الصرف الآلی، ماکینۃ کی معنی مشین، صرف کیش، آلی کوئی اعلیٰ سامان یا مشین کو بھی بولتے ہیں، تو یعنی کہ ATM مشین. مزدحم بھیڑ بھاڑ، کراؤڈیڈ. فترۃ الغداء لنچ بریک، دوپہر کے کھانے کا وقت. حساب التوفیر، حساب کے معنی اکاؤنٹ ہوتے ہیں، توفیر سیونگ اکاؤنٹ. زبائن کسٹمر، گراہک. مبارات میچ، کرکٹ میچ جو ہوتا ہے یا فٹ بال میچ تو اسے مبارات کہا جاتا ہے. فریق ٹیم، گروپ. نہائی فائنل، لفظی معنی لاسٹ کے ہوتے ہیں، چونکہ فائنل جو ہے فائنل میچ لاسٹ میں ہوتا ہے اس لیے نہائی کہا گیا ہے، فائنل میچ. مبارات الکرکٹ، کرکٹ میچ. پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے. ریڈ، رائٹ اینڈ ٹرانسلیٹ. احب زیارت الاسواق والمحلات التجاریۃ الا المصرف. احب میں پسند کرتا ہوں، زیارت الاسواق بازار کو دیکھنا، والمحلات شو رومز کو دیکھنا، التجاریہ یعنی تجارتی شو رومز کو دیکھنا، الا سوائے مصرف بینک کے، یعنی سوائے بینک کے تجارتی مراکز اور بازار کو دیکھنا میں پسند کرتا ہوں. لأنہ وہ مصرف یعنی بینک کو دیکھنا پسند کیوں نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ بتاتے ہیں لأنہ مزدحم دائما، اس لیے کہ وہاں ہمیشہ بھیڑ ہوتی ہے. مزدحم کے معنی بھیڑ، دائما معنی ہمیشہ، ہمیشہ بھیڑ ہوتی ہے. قد حلت هذه المشکلۃ الآن. قد کنفرمیشن کے لیے آتا ہے، تحقیق اسٹرانگ کرنے کے واسطے جملے کو، جیسے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن کامیاب ہوئے. حلت جو ہے یہ حل ہونا، حل کر دیا گیا ہے. هذه المشکلۃ یہ مشکل، الآن اب، ناؤ یعنی یہ مشکل اب حل، اس مشکل کا اب حل نکل گیا ہے یا اس مشکل کا حل ہو گیا ہے. حیث جہاں، تم تنصیب ماکینۃ الصرف الآلی، حیث جہاں، تم
لفظی معنی پہلے کر رہا ہوں. تمّا پورا ہوا، تنصیب نصب کرنا بٹھانا، ماکینۃ الصرف الآلی ATM مشین. تو اب معنی اس کو ملائیں گے کہ جہاں پر ATM مشین بٹھا دی گئی ہے. بجنبی مبنی المصرف، جنب من پہلو بازو، مبنی المصرف بینک کے بلڈنگ میں، یعنی بینک کے بلڈنگ کے پہلو میں بازو میں ATM مشین جہاں پر بٹھا دی گئی ہے، جہاں کے بینک کے بلڈنگ کے پہلو میں ATM مشین بٹھا دی گئی ہے. یفتح المصرف ایام الاسبوع الا یوم الاحد، یفتح المصرف بینک کھلتا ہے ایام الاسبوع ہفتے کے دنوں میں، الا یوم الاحد مگر اتوار کو، یعنی سوائے اتوار کو. تو دیکھیے یہاں پر الا سے پہلے جو ہے ایام الاسبوع بینک کھلتے ہیں ہفتے کے دنوں میں، تو ہفتے کے دنوں میں یہ مستثنی منہ ہے. الا جو ہے یہ استثناء ہے، یوم الاحد مستثنیٰ ہے، یعنی یہ جو ہے یوم الاحد نکل گیا ہے کس سے؟ ایام الاسبوع، یعنی کہ ہفتے کے دنوں سے یوم الاحد اتوار نکل گیا ہے. کس چیز میں نکل گیا ہے؟ بینک کے کھلنے میں، یعنی اس دن بینک نہیں کھلتا ہے. تو کس کے ذریعے نکلا ہے؟ اللہ کے ذریعے. اگر اللہ نہیں بولا جاتا تو یوم الاحد باہر نہیں نکلتا کھلے رہنے سے. لہٰذا اللہ حرف استثناء ہے، جس سے نکلا ہے وہ مستثنی منہ ہے ایام الاسبوع، اور یوم الاحد مستثنیٰ ہے. وَيَبْقَى مَفْتُوحًا من الساعة العاشرة إلى الرابعة إلا ساعة واحدة بين الثانية والثالثة. ويبقى مفتوحا کھلا ہوا باقی رہتا ہے، یعنی کھلا رہتا ہے. من الساعة العاشرة إلى الرابعة یعنی 10 بجے سے 4 بجے تک سوائے 1 گھنٹے کے کھلا رہتا ہے. بین الثانیة والثالثة 2 اور 3 کے درمیان، یعنی 2 اور 3 کے درمیان کھلا نہیں رہتا ہے. حین یغلق لفترۃ الغداء جبکہ بند کر دیا جاتا ہے لنچ بریک کے لیے. وفرع المصرف الہندی بالجامعة لا يسمح احدا الا موظف الجامعة بفتح الحساب به. فرع المصرف الہندی، ایک لفظ کا ترجمہ پہلے سن لیجئے. فرع برانچ، مصرف الہندی انڈین بینک، بالجامعة یونیورسٹی کا، لا یسمح اجازت نہیں دیتا ہے، احدن کسی کو، الا سوائے، موظف الجامعہ یونیورسٹی کے اسٹاف کے، بفتح الحساب اکاؤنٹ کھولنے کی، بھی اس کے. تو اب ترجمہ ملائیے تو یہ ہوگا کہ انڈین بینک برانچ، یونیورسٹی کا انڈین بینک برانچ کسی کو سوائے یونیورسٹی کے اسٹاف کے اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. وَلِكَوْنِهِ فَرْعًا خَاصًا، لِكَوْنِهِ کے معنی ہونے کی وجہ سے، فرعًا برانچ، خاصاً اسپیشل، اس کے اسپیشل برانچ ہونے کی وجہ سے. لا توجد فیہ الا حسابات التوفیر، اس میں نہیں پائے جاتے ہیں مگر سیونگ اکاؤنٹ، یعنی اس میں صرف سیونگ اکاؤنٹ پائے جاتے ہیں، ایسا بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. تو لا توجد فیہ یہ مستثنی منہ ہو گیا، الا حرف استثناء، حسابات التوفیر جو ہے مستثنی. حضر الموظفون الا المدیر، حضر حاضر ہوئے، موظفون آفیسر، الا المدیر سوائے کلرک کے، سوائے کلرک کے تمام اسٹاف یا ملازم حاضر ہوئے. تو حضر الموظفون یہ ہو گیا مستثنی منہ، الا حرف استثناء، اور مدیر مستثنی جس کو نکال دیا گیا ہے الا کے ذریعے سے. سحبت الفلوس من المصرف کل شہر، سحبت میں نے ودرو کیا، نکالا، فلوس پیسے کو، من المصرف بینک سے،
کل شہر ہر مہینے، الا مگر شہر اپریل یعنی کہ شہر اپریل کے علاوہ ہم نے ہر مہینے میں پیسے کو وڈرا کیا۔ تتوقف الخدمات المصرفیۃ فی الساعۃ الرابعۃ الا خدمت الصرف الآلی۔ تتوقف الخدمات المصرفیہ بینک سروس روک دی جاتی ہے، فی الساعۃ الرابعۃ 4 بجے، سوائے الا خدمت الصرف الآلی سوائے اے ٹی ایم کی خدمت کے، یعنی سوائے اے ٹی ایم سروس کے۔ لم يحضر الزبائن الا محمودا، لم يحضر الزبائن کسٹمرز حاضر نہیں ہوئے، الا محمودا سوائے محمود کے، یعنی سوائے محمود کے کسٹمر حاضر نہیں ہوئے، یعنی ایسا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ کسٹمر حاضر نہیں ہوئے سوائے محمود کے۔ مطلب یہ ہوا کہ محمود کے علاوہ دوسرے کسٹمر نہیں آئے، صرف محمود ہی آیا۔ شاہدت مباریات الکرکٹ کلها غیر مبارات واحدۃ، شاہدت میں نے دیکھا، مباریات الکرکٹ یعنی کہ کرکٹ میچ کو، کلہا ہر ایک، غیر سوائے، مبارات واحدۃ ایک میچ کے، یعنی سوائے ایک میچ کے ہم نے تمام کرکٹ میچ کو دیکھا۔ فاز الفریق الہندی فی المباریات الا مرتین، فاز الفریق الہندی ہندوستانی ٹیم کامیاب ہوئی، فی المباریات تمام میچوں میں، الا مرتین مگر 2 مرتبہ، یعنی 2 مرتبہ کے علاوہ انڈین ٹیم تمام میچوں میں کامیاب ہوئی یعنی جیت گئی۔ اجتماع طلاب الجامعۃ فی استاد ناشیونال لمشاہدۃ نہائی الکرکٹ، اجتماع اکٹھا ہوئے، طلاب الجامعۃ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، فی استادی، استاد جو ہے اسٹیڈیم کو عربی بنایا گیا ہے استاد، اسٹیڈیم کو استاد کہہ کر اسٹیڈیم کا معنی لیا گیا ہے۔ ناشیونال یہ نیشنل سے بنا ہے، نیشنل سے ناشیونال، عربی میں اس کو ناشیونال کہتے ہیں۔ تو فی استاد ناشیونل مطلب ہوا نیشنل اسٹیڈیم میں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نیشنل اسٹیڈیم میں جمع ہوئے، لمشاہدۃ نہائی الکرکٹ فائنل میچ دیکھنے کے لیے، ہے نا، الا مگر طلبۃ الدبلوم فی اللغۃ العربیہ سوائے ڈپلوما ان فنکشنل عربک کے اسٹوڈنٹ کے۔ تو معنی یہ ہوا کہ سوائے ڈپلوما ان فنکشنل عربک اسٹوڈنٹ کے تمام اسٹوڈنٹ کے طلباء نیشنل اسٹیڈیم میں فائنل کرکٹ دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ عربی میں جواب لکھیے، مشق ایکسرسائز۔ ایو مکان یکون مزدحما دائما، کہتے ہیں کہ کون سی جگہ ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے، کون سی جگہ میں ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے؟ تو جواب ہے یکون المصرف مزدحما دائما، بینک میں ہمیشہ بھیڑ ہوتی ہے۔ این تنما تنصیب ماکینۃ الصرف الآلی، مطلب یہ ہوا کہ اے ٹی ایم مشین کہاں نصب کی جاتی ہے؟ تو جواب ہوگا بجنبی مبنى المصرفی، بینک کے بلڈنگ کے پہلو میں۔ کم یومن یفتح المصرف، کتنے دنوں بینک کھلتا ہے؟ تو جواب ہوگا یفتح المصرف ایام الاسبوع الا یوم الاحد، ہفتے کے تمام دنوں میں بینک کھلتا ہے سوائے اتوار کے۔ متى یفتح المصرف و متى یغلق، بینک کب کھولا جاتا ہے یا کب کھلتا ہے اور کب بند ہوتا ہے؟ تو جواب ہوگا یفتح فی الساعۃ العاشرۃ و یغلق فی الساعۃ الرابعۃ، 10 بجے کھولا جاتا ہے اور 4 بجے بند کر دیا جاتا ہے۔ من یسمح له بفتح الحساب بالمصرف الہندی فرع الجامعۃ،
یعنی یونیورسٹی کے انڈین بینک کے برانچ میں کس کو اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہے؟ من یسمح، کس کو اجازت ہے؟ تو جواب وہی ہوگا جو لیسن میں تھا، لا یسمح بفتح الحساب به الا موظف الجامعۃ، سوائے یونیورسٹی کے اسٹاف کے کسی کو اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ متى تتوقف الخدمات المصرفیۃ، کب بینک سروس روک دی جاتی ہے؟ متى تتوقف الخدمات المصرفیۃ، کب روک دی جاتی ہے بینک سروس؟ تتوقف الخدمات بین الثانیۃ والثالثۃ، یعنی 2 اور 3 کے درمیان بینک سروس روک دی جاتی ہے۔ حل شاہدت المباریات کلہا، کیا آپ نے تمام میچ کو دیکھا؟ نعم شاہدت المباریات کلہا، جی ہاں میں نے تمام میچ کو دیکھا۔ کم مرتن فاز الفریق الہندی، انڈین ٹیم کتنی مرتبہ کامیاب ہوئی؟ تو جواب ہوگا فاز الفریق الہندی فی المباریات الا مرتین، انڈین ٹیم تمام میچوں میں کامیاب ہوئی سوائے 2 میچ کے۔ لماذا اجتمع طلاب الجامعۃ فی استاد ناشیونل، نیشنل اسٹیڈیم میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جمع کیوں ہوئے؟ لمشاہدۃ نہائی الکرکٹ، فائنل میچ دیکھنے کے لیے۔ من شاہد نہائی الکرکٹ، کس نے کرکٹ فائنل کرکٹ دیکھا؟ شاہدہ طلاب الجامعۃ، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے دیکھا۔ خالی جگہیں پر کیجیے، فل دا بلینک۔ احب زیارت الاسواق والمحلات التجاریۃ الا المصرف، میں بازار اور تجارتی مراکز کو دیکھنا پسند کرتا ہوں سوائے بینک کے۔ وقد حلت هذه المشکلۃ، یفتح المصرف ایام الاسبوع الا یوم الاحد، بینک ہفتے کے دنوں میں کھلتا ہے سوائے اتوار کے۔ یبقى مفتوحا من الساعة 10 الى 4، 10 بجے سے 4 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ حضر الموظفون الا المدیر، سوائے کلرک کے تمام اسٹاف حاضر ہوئے۔ سحبت الفلوس من المصرف کل شہر، ہر مہینے میں بینک سے میں نے پیسے نکالے۔ تتوقف الخدمات المصرفیۃ، یہاں پر آئے گا مصرفیۃ فی الساعۃ الرابعۃ الا خدمۃ الصرف الآلی، بینک سروس روک دی جاتی ہے 4 بجے سوائے ATM سروس کے۔ فاز الفریق الہندی فی المباریات الا مرتین، 2 مرتبہ کے علاوہ ہندوستانی ٹیم انڈین ٹیم تمام میچ میں کامیاب ہوئی۔ اجتمع طلاب الجامعۃ فی استاد ناشیونل، نیشنل اسٹیڈیم میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اکٹھے ہوئے۔ درج ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے۔ کریکٹ بلو سینٹینس۔ احب زیارت الاسواق الا المصرف، احب الزیارت نہیں ہوگا چونکہ زیارت کو یہاں مضاف بنایا گیا ہے، اسواق مضاف الیہ ہے، مضاف پر تنوین الف لام نہیں آتا ہے، تو احب زیارت آئے گا، احب زیارت الاسواق الا المصرف آئے گا۔ انہ مزدحما دائما، تو یہاں پر ان حروف مشبہ بالفعل، ہا اس کا اسم اور مزدحم خبر ہوگی، اور ان کی خبر جو ہے رفع ہوتی ہے، جیسے کہ انا زیدن قائم، تو مزدحم ہوگا یہ، انہ مزدحم دائما، وہ ہمیشہ
وہاں ہمیشہ بھیڑ ہوتی ہے. تفتح المصرف ایام الاسبوع الا یوم الاحد. مصرف مذکر ہے تو اس کے لیے فعل مذکر ہوگا یفتح ہوگا. یغلق المصرف من الساعة الثانی الى الساعة الثالث. تو یہاں پر موصوف صفت واقع ہوا ہے ساعت الثانی. ساعت موصوف، ثانیتی صفت. تو ساعت مؤنث ہے، مؤنث لفظی ہے تا کے ساتھ، تو ثانیت بھی تا کے ساتھ مؤنث لفظی ہوگا. اور اسی طرح ساعت الثالث میں ساعت الثالثتی من الساعة الثانیتی الى الساعة الثالثتی. حضر الموظفون الا المدیر. حضروا نہیں ہوگا، فعل جب شروع میں آئے تو ہمیشہ فعل واحد ہی سنگل ہوگا. حضروا جو ہے فعل جمع ہو جاتا ہے تو حضر الموظفون ہوگا. یتوقف الخدمات المصرفیۃ خدمات المصرفیۃ فی الساعة الرابعۃ. تو خدمات جو ہے مؤنث ہے، جس کے لیے فعل مؤنث ہوگا تتوقف ہو، تو آئے گا تتوقف الخدمات المصرفیۃ فی الساعة الرابعۃ. فاز الفریق الہندیۃ فی المبارات. تو فاز الفریق الہندی ہوگا، ہندیتی نہیں ہوگا، چونکہ فریق جو ہے مذکر ہے موصوف اور ہندی جو ہے صفت ہوگی. تو موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہونا چاہیے، مسکولین دونوں. لہٰذا صحیح ہوگا فاز الفریق الہندی فی المبارات. فاز الفریق الہندیتی الا مرتان. تو یہاں پر بھی وہی غلطی ہے، فریق الہندیتی نہیں ہوگا، فاز الفریق الہندی الا مرتین. کیونکہ الا کے بعد حرف استثناء کے بعد جو مستثنیٰ آتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے حالت نصب میں مرتان نہیں ہوگا بلکہ مرتین ہوگا یا نون کے ساتھ. اجتماعت طلاب الجامعۃ فی استاد ناشیونال. یہاں پر طلاب الجامعۃ میں طلاب و مضاف ہے اور مضاف پر الف لام نہیں آتا، لہذا صحیح ہوگا اجتماع طلاب الجامعۃ فی استاد ناشیونال. چوتھا ہوم ورک، درج ذیل الفاظ سے 7 جملے بنائیے اس طور پر کہ نمبر 1 کالم سے مناسب فعل کے ساتھ نمبر 2 کالم میں سے کوئی مستثنی من ہو اور نمبر 3 کالم سے مستثنی ہو. مثال کے طور پر دخل الاساتذۃ الا حامدا. نمبر 1 کالم یہ ہے، اس فعل کے مطابق ہی نمبر 2 کالم سے کسی لفظ کو لینا ہے اور نمبر 3 کالم کو مستثنی بنانا ہے. تو میں نے یہاں پر بنا کے دکھا دیا ہے، آپ اسے دیکھ لیں. جیسے کہ نمبر 1 کالم دخل فعل ہے، اس کے مطابق سب لانا ہے. دخل الاساتذۃ الا احمد. احمد کے علاوہ تمام اساتذہ داخل ہوئے. حضرت الفتیات الا فتاتن. تمام دوشیزائیں حاضر ہوئیں سوائے ایک دوشیزہ کے. شریب الشباب الا شابا. تمام جوانوں نے پیا سوائے ایک جوان کے. لڑکا بھی مانا کر سکتے ہیں. تمام لڑکوں نے پیا سوائے ایک لڑکے کے. کتبت التلمیذات الا فاطمہ. چونکہ کتبت فعل مؤنث ہے تو اسی حساب سے اس کا فاعل بھی مؤنث لانا پڑے گا، تو تلمیذات لایا گیا ہے. تمام اسٹوڈنٹ نے لکھا سوائے فاطمہ کے. رکبت تلامیذ الا محمودا. تمام اسٹوڈنٹ سوار ہوئے سوائے محمود کے. نزل الموظفون الا طالبا. تمام ملازم اترے سوائے ایک اسٹوڈنٹ کے. فہمت طلبۃ الا حامدا. تمام اسٹوڈنٹ نے سمجھا سوائے حامد کے.
جلس الضیوف الا تلمیذا، تمام مہمان بیٹھ گئے سوائے شاگرد کے۔ ہوم ورک نمبر 5، پانچواں ہوم ورک، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ ٹرانسلیٹ ان عربک بلو سینٹینس۔ میں تمام عمارتوں میں جانا پسند کرتا ہوں سوائے بینک کے۔ احب زیارت المبانی كلها الا المصرف۔ اتوار کے علاوہ ہفتہ کے باقی دنوں میں دکان کھلتی ہے۔ یفتح الدکان ایام الاسبوع الا یوم الاحد۔ 10 بجے سے 4 بجے تک آفس کھلا رہتا ہے سوائے 1 گھنٹے کے۔ یفتح المکتب من الساعة 10 إلى 4 إلا ساعة واحدة۔ انڈین بینک میں صرف جامعہ کے ملازموں کو اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہے۔ لا يسمح المصرف مصرف الہندی بفتح الحساب به الا موظف الجامعة۔ تمام طلبہ حاضر ہوئے مگر کلرک نہیں آیا۔ حضرت طالبون الا المدیر۔ میں نے ماہ اپریل کے علاوہ ہر مہینے میں پیسے جمع کروائے۔ اودعت الفلوس كل شہر الا شہر ابریل۔ 2 میچ کے علاوہ میں نے تمام فٹ بال میچ دیکھے۔ شاہدت المباريات كلها الا مباراتين۔ ہندوستانی ٹیم 3 مرتبہ کے علاوہ ہر میچ میں ہار گئی۔ فشل الفریق الہندی فی المباریات كلها الا الثلاث۔ بی اے کے طلبہ کے علاوہ جامعہ کے طلبہ نیشنل اسٹیڈیم میں جمع ہوئے۔ اجتمع طلاب الجامعة في استاد ناشیونال الا طلبة البکالوریوس۔ بکالوریوس مینس بی اے۔ اس بینک میں صرف کرنٹ اکاؤنٹ ہیں۔ لا توجد الحسابات في هذا المصرف الا حساب الجاری۔ اس کتاب میں دیے گئے قاعدے پر بھی نظر کر لیتے ہیں۔ قاعدہ: مستثنیٰ وہ اسم ہے جو الا کے بعد آئے اور الا سے پہلے ذکر شدہ اسم کی حالت اس میں نہ پائی جائے، جیسے یفتح المصرف ایام الاسبوع الا یوم الاحد۔ تو یوم الاحد میں پہلے کی حالت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ پہلے کے دنوں میں بینک کھلتا ہے اور یوم الاحد اتوار کو نہیں کھلتا ہے، تو پہلے کا حالت کھلنے کی ہے اور الا کے بعد کی حالت نہیں کھلنے کی ہے، تو وہی بتا رہے ہیں پہلے کی حالت اس میں نہ رہے۔ مستثنیٰ سے پہلے والا جملہ اگر مثبت ہو تو یعنی پوزیٹیو ہو تو مستثنیٰ منصوب ہوگا یعنی زبر ہوگا۔ الا وہ حرف ہے جو اپنے بعد والے اسم کو اپنے سے پہلے والے اسم کے حکم سے الگ کر دیتا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات آپ بورڈ میں دیکھیں، انشاءاللہ اس کی ساری تفصیلات اس میں آپ کو ملیں گی اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ تو دیکھیے مستثنیٰ ایکسیپشنل، اصل میں استثناء مستثنیٰ وغیرہ کی صحیح اصطلاح انگریزی زبان میں عموماً نہیں پائی جاتی ہے، لہٰذا صرف سمجھانے کے لیے میں نے اسے آپ کے سامنے دیا ہے۔ جیسے کہ مستثنیٰ کو ایکسیپشن اور مستثنیٰ منہ ایکسیپشن فرام اور استثناء ایکسیپشن بائی۔ تو دیکھیے مستثنیٰ جس اسم کو بذریعہ کلمہ استثناء
کسی اسم کے حکم سے نکال دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مستثنا. جیسے زیدن، مثال میں جاءنی القوم الا زیدن میں زیدن مستثنا ہے. اور مستثنا منہ جس اسم کے حکم سے مستثنا کو نکال دیا جائے اسے مستثنا منہ کہتے ہیں. جیسے کہ القوم جاءنی القوم الا زیدن، قوم آئی سوائے زید کے. تو قوم کی حالت کیا تھی؟ قوم جو ہے آنے والوں میں سے ہے، تو اس کی یہ حالت جو ہے زید میں نہیں پائی جاتی ہے، اور زید کیا ہے؟ نہیں آنے والوں میں سے ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے جس اسم کے حکم سے مستثنا کو نکال دیا جائے. استثناء، تو یہاں پر جو ہے قوم کے حکم سے مستثنا زید کو نکال دیا گیا ہے. استثناء جن کلمات کے ذریعے نکالا جائے، جیسے الا وغیرہ. جاءنی القوم الا زیدن، الا سے پتہ چل رہا ہے سوائے زید کے، یعنی زید جو ہے آنے میں شامل نہیں ہے. کلمات استثناء کئی ہیں، جیسے دیکھیے کلمات استثناء 11 ہیں. جیسے الا، غیر، سوا، سواء، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکونو. یہ سارے کے سارے جو ہے حروف استثناء ہیں. اس کے احکام تھوڑے الگ الگ ہیں، میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. مثال دیکھیے، جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی مگر زید، یعنی سوائے زید کے. تو یہاں پر دیکھتے جائیے کہ جاءنی القوموں میں قوم جو ہے مستثنا ہے، مستثنا منہ ہے، جس سے نکلا ہو، یعنی زید اسی سے نکلا ہے، قوم سے. مستثنا منہ جس سے نکلا ہے. الا جو ہے حرف استثناء ہے، جس کے ذریعے نکالا گیا ہے، کیونکہ الا سے ہی زید نکل گیا ہے، الا کے ذریعے زید نکل گیا ہے. اور زیدن مستثنا جو نکالا گیا ہو. تو آپ ملاحظہ کریں کہ قوم مستثنا منہ، الا استثناء، زیدن مستثنا. مستثنا کے اقسام. مستثنا کی 2 قسمیں ہیں، متصل اور منقطع. مستثنا متصل وہ ہے جو مستثنا استثناء سے پہلے مستثنا منہ میں داخل ہو. جیسے جاء القوم الا زیدن، یعنی کہ متصل ہے یہ مستثنا جو ہے استثناء سے پہلے قوم میں داخل ہے، یعنی کہ قوم جو ہے مستثنا منہ ہے، تو زیدن مستثنا، یہ مستثنا جو ہے استثناء سے پہلے قوم میں داخل ہے، یعنی زید قوم میں سے ہی ہے. اور مستثنا منقطع وہ ہے جو مستثنا استثناء سے پہلے مستثنا منہ میں داخل نہ ہو. جیسے جاء القوم الا حمارا، تو قوم آئی سوائے گدھا کے، تو گدھا قوم میں شامل نہیں ہے. قوم مستثنا منہ ہے، استثناء سے پہلے مستثنا منہ میں داخل نہیں ہے. یہ مستثنا منقطع ہے. کلام موجب، جس کلام میں نفی، نہی یا استفہام نہ ہو اسے کلام موجب کہتے ہیں. جیسے جاء القوم الا زیدن، تو جاء یہاں پر نہ نفی ہے، ما جاء، نہ انٹروگیٹیو ہے، اور نہیں بھی نہیں ہے. نفی بولے تو نگیٹیو، نہیں آرڈر نگیٹیو، استفہام بولے تو سوالیہ انٹروگیٹیو، وہ یہاں نہیں ہے. کلام غیر موجب، جس کلام میں نفی، نہی یا استفہام ہو، یعنی نگیٹیو، آرڈر نگیٹیو یا انٹروگیٹیو ہو، اسے کلام غیر موجب کہتے ہیں. جیسے ما جاء القوم الا زیدن، قوم نہیں آئی سوائے زید کے، تو ما جاء نہیں آئی تو نگیٹیو ہے یہ، اسی لیے یہ کلام غیر موجب ہے. مستثنا مفرغ وہ مستثنا جس کا مستثنا منہ محذوف ہو،
جیسے کہ مستثنی منہ قوم تھا تو اس میں محذوف رہے گا. لا جیسے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، تو یعنی کہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدلتی سوائے دعا کے. اس میں ایو شعین یعنی کوئی چیز جو مستثنی منہ ہے محذوف ہے. تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹالتی سوائے دعا کے، یہ اس کا ترجمہ ہے. اب بات ہوتی ہے مستثنی کے اعراب کی، یعنی زبر زیر پیش یا دو زبر زیر دو پیش وغیرہ، اس میں کیا ہوں گے، کس حساب سے ہوں گے. تو اسے بھی ملاحظہ فرمائیں. مستثنی کے اعراب 4 ہیں. مستثنی کے اعراب 4 ہیں. پہلا مستثنی مفرغ جو اس سے پہلے گزرا، اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا. جیسے لا يرد القضاء الا الدعاء، اس میں عامل جو ہے فعل ہے، فعل عمل کرتا ہے، اپنے فاعل کو رفع کرتا ہے، اور جو مفعول ہے اس کو نصب کر دیتا ہے. تو یہ عامل کے مطابق ہوگا. غیرہ اور نمبر 2 جو ہے غیرہ سوا اور سواؤن کے بعد ہمیشہ اور حاشا کے بعد عام طور پر مستثنی مجرور ہوتا ہے. یعنی یہ 3 غیرہ سوا سواؤن، یہ جو ہے ان سب کے بعد ہمیشہ اور عام طور پر حاشا کے بعد مجرور ہوتا ہے. جیسے جاء القوم غیر زید سوا زید سوا زید و سوا زید، قوم آئی زید کے علاوہ، زید کے علاوہ، زید کے علاوہ. مستثنی غیر مفرغ کلام غیر موجب میں الا کے بعد ہو تو منصوب ہوگا اور عامل کے مطابق بھی ہوگا. جیسے دیکھیے مستثنی غیر مفرغ یعنی جس کا مستثنی منہ محذوف نہ ہو، اور غیر موجب یعنی اس میں نفی استفہام وغیرہ ہو، اسے غیر موجب کہتے ہیں. الا کے بعد ہو تو منصوب ہوگا اور عامل کے مطابق بھی ہوگا، دونوں ہوگا. جیسے کہ ما جاء القوم، یہاں پر ما جاء نفی ہو گیا ہے جو کہ غیر موجب ہے. اور ما جاء القوم الا خالدن بھی کہہ سکتے ہیں اور یا خالدن بھی کہہ سکتے ہیں، عامل کے مطابق. ما جاء القوم تو عامل یہاں پر جاء ہے جو قوم کو یعنی کہ فاعل کو رفع کرے گا، اسی طرح اسی کے مطابق یہ بھی ہو جائے گا. 4 آنے والی 4 صورتوں میں مستثنی منصوب ہوگا. جیسے دیکھیے ما خلا ما عدا لیسا لا یکونو کے بعد ہمیشہ اور خلا عدا کے بعد عموماً منصوب ہوگا. جیسے جاء القوم ما خلا بکرن ما عدا بکرن، تو ما خلا کے بعد منصوب ہے، نصب ہے، زبر ہے، اور ما عدا کے بعد بھی منصوب ہے، نصب ہے. دوسرا جب مستثنی منقطع ہو تو منصوب ہوگا. جیسے جاء القوم الا فرسن، منقطع وہی تھا جو مستثنی منہ جس کا مستثنی منہ میں داخل نہ ہو، تو یہاں پر داخل نہیں ہے. جاء القوم الا فرسن، فرس جو ہے قوم میں داخل نہیں ہے تو یہاں پر منصوب ہوگا. یا حمارن منصوب ہوگا. تیسرا جب مستثنی منہ سے پہلے آ جائے تو منصوب ہوگا. جیسے جاء الا زیدن قوم، تو مستثنی جو ہے مستثنی منہ جو ہے مستثنی قوم مستثنی منہ ہے اور زیدن مستثنی ہے، تو مستثنی منہ سے پہلے مستثنی آ گیا ہے جبکہ پہلے مستثنی منہ ہوتا ہے. اس صورت میں بھی نصب ہو جائے گا. جیسے جاء الا زیدن قوم. چوتھا جب مستثنی کلام موجب میں الا کے بعد آئے تو منصوب ہوگا. تو کلام موجب وہی تھا جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو، یعنی نگیٹیو اور انٹروگیٹیو وغیرہ نہ ہو.
تو الا کے بعد آئے تو منصوب ہوگا، جیسے جاء القوم الا زیدن۔ تنبیہ، غیر کا اعراب استثناء میں منصوب ہوگا جیسا کہ الا کے بعد مستثنیٰ میں ہوتا ہے۔ ما جاء غیر بکرین، یہ مستثنیٰ مفرغ کی مثال ہے۔ مستثنیٰ مفرغ وہ تھا جس میں مستثنیٰ منہ محذوف ہو جائے، تو ما جاء غیر بکرین، بکر کے علاوہ نہیں آئے، کوئی نہیں آئے، کوئی کون ہے وہ محذوف ہے، تو یہ مستثنیٰ مفرغ کی مثال ہے۔ ما جاء القوم غیر زیدن یا غیر زیدن، مستثنیٰ غیر مفرغ کلام غیر موجب میں ہے۔ غیر مفرغ یعنی کہ جس میں مستثنیٰ منہ محذوف نہ ہو، غیر موجب یعنی جس میں نفی و نہیں استفہام ہو، تو اس میں ما جاء نفی نہیں ہے۔ تیسرا جاء القوم غیر فرسن، مستثنیٰ منقطع کی مثال ہے، کیونکہ اس میں جو ہے مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہوگا، فرس جو ہے گھوڑا قوم میں داخل نہیں ہے۔ چوتھا جاء غیر زید القوم، اس میں جو ہے مستثنیٰ منہ سے پہلے ہے، جیسے کہ قوم جو ہے مستثنیٰ منہ ہے اور زید مستثنیٰ ہے، تو مستثنیٰ جو ہے مستثنیٰ منہ سے پہلے ہی آ گیا ہے۔ اس کے بعد پانچواں جاء القوم غیر زیدن، مستثنیٰ کلام موجب میں ہے، یعنی جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو، نگیٹو بھی نہیں ہے، انٹروگیٹو بھی نہیں ہے، جاء القوم غیر زیدن۔ امید ہے آپ کو یہ لیسن اور یہ سارے گرامر سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کچھ شک و شبہ ہو تو کومنٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں سوالات۔ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئکن دبائیں، ثواب جاریہ کے لیے دوسروں تک شیئر بھی کریں۔